انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں یہاں ایک اپنے اسکرین کے اوپر ایک شیپ بنا لیتا ہوں. پالیگون ٹول میں نے یہاں سے لیا اور اس کے کارنرز کو تھوڑا انکریز کر دیا اور ایک پالیگون شیپ میں نے یہاں بنا لی. ہیگزنل شیپ ہے جیسے شہد کے چھتے کے اندر جو مکھیوں کے چھتے کی شیپ ہوتی ہے وہ شیپ میں نے یہاں سے بنائی ہے اور اس کے اندر کلر فل کر دیا اور اس کی آؤٹ لائن کو جو ہے میں تھوڑا سا یہاں سے انکریز کر دیتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراپ شیڈو ٹول جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کے ساتھ نیکسٹ ٹول ہمارے پاس ڈراپ شیڈو ٹول ہے. ڈراپ شیڈو ٹول سلیکٹ کر کے میں اپنی شیپ کے اوپر اس شیپ کے اوپر میں ڈراپ شیڈو کا افیکٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور اس پہ میں اپنے کرسر کو اسی طریقے سے ڈریگ کروں گا تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک اور شیپ اس شیپ کے اندر سے نکلتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے جو کہ انفیکٹ شیڈو کا افیکٹ یہاں بنائے گی. اب دیکھیے کہ اس پہ جیسے اپلائی ہوئی تو یہ شیڈو کا افیکٹ اس پہ آ گیا. اب اس کی مزید سیٹنگز ہیں آگے ان کو آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کریں گی. جیسے میں شیڈو کے کلر کو یہاں سے چینج کر سکتا ہوں, دوبارہ سے بلیک کر دیتا ہوں جو نارمل موڈ ہے اس کا, اور کچھ ڈفرینٹ سٹائل اس کے یہاں سے ہم اس پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مڈ ٹون وغیرہ میں کام کریں گے. دیکھیے کہ شیڈو کا افیکٹ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم فلیٹ شیڈو مختلف قسم کے سٹائل اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں. یہاں سے ہم اس پہ ان سائڈ شیڈو کرتے ہیں. اب دیکھیے شیڈو جو ہے تھوڑا سا انورڈز ہو گیا ہے یعنی اندر کی طرف اپلائی ہوا ہے. مڈل میں کریں گے تو آپ دیکھیے کہ مڈل میں آؤٹ سائڈ کریں گے تو ایکچوئل شیپ سے بھی اس کے سائز سے بھی باہر کی طرف یہ شیڈو جو ہے یہ بڑا ہو گیا. انورس کریں گے تو آپ دیکھیے کہ شیڈو انورس ہو گیا. اسی طرح مختلف افیکٹس ہم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. کسی بھی شیپ کے اوپر اگر ہم شیڈو ٹول کو اپنے انٹریکٹیو شیڈو ٹول کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کا شیڈو کریٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کیونکہ ہمارے سرکل کے اندر کوئی بھی فل نہیں تھا, کوئی بھی کلر یہاں فل نہیں ہوا تھا, اس لیے کوئی شیڈو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیے کہ جیسے میں نے کلر فل کیا تو آپ کو شیڈو کلیئر نظر آ رہا ہے. کلر کو ریموو کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ آؤٹ لائن کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں. آؤٹ لائن بنانے سے آپ دیکھیے کہ صرف آؤٹ لائن کا شیڈو ہمیں اپیئر ہوا نظر آ رہا ہے. آؤٹ لائن کو تھوڑا تھک کیا ہے کیونکہ وہ جو آؤٹ لائن پہلے تھی وہ بہت باریک تھی تو اس کی وجہ سے شیڈو اپیئر نہیں ہو رہا تھا. تو اس طرح انٹریکٹیو شیڈو ٹول کے ذریعے سے ہم اپنے کسی بھی ڈرائنگ کے شیڈوز کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو انٹریکٹیو ٹولز کا سیٹ جو ہم نے کیا ہے ان ساروں کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بات کی اس بارے میں کہ کسی بھی افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی شیپ کے اوپر اگرچہ وہ ہمارا کوئی بھی ٹول ہو, اس کے اندر کاؤنٹر ٹول ہو, ڈسٹورٹ ٹول ہو, انویلپ ٹول ہو, ایکسٹروڈ ٹول ہو, ان ساروں میں سے اگر کسی کو ہم نے اپنی شیپ پہ اپلائی کیا تو کسی بھی وقت ہم اسی ٹول کو سلیکٹ کر کے اپنی شیپ کو جس پہ ہم نے افیکٹ اپلائی کیا ہے سلیکٹ کر کے یہاں سے وہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ کلیئر ڈراپ شیڈو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے میں نے کلیئر ڈراپ شیڈو کیا تو میرا ڈراپ شیڈو وہاں سے ختم ہو گیا. سوری یہ دوبارہ یہاں اپلائی ہو گیا. اپنی اس شیپ کے اندر میں گیا ہوں, اس کو کلیئر کیا ہے اور اپنے سرکل شیپ کے اندر آیا, شیڈو ٹول کے اندر آیا اور میں نے اس شیڈو کو یہاں سے کلیئر کرنا ہے. یہ میں نے کلیئر کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ میرا شیڈو جو ہے یہاں سے ختم ہو گیا. اس ٹول کے بعد ہم نے اپنا پینٹ بکٹ ٹول دیکھنا ہے اور اس کے اندر آئی ڈراپر ٹول ہمارے پاس ہے, وہ ہم نے دیکھنا ہے. وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے.